ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ پاکستانی سفارتی مشن جو ہے وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہے. اقوام متحدہ میں چینی مندوب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اپنا موقف پیش کیا انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی مندوب جو ہے اس سے بھی اس پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ہے. آپ کے خیال میں کون کون سے پوائنٹس ہیں, کس پوائنٹس پہ ان کو کھیلنا چاہیے, کون سے پوائنٹ سامنے رکھنے چاہیے اپنا موقف میں, کس طرح سے ان کو وہاں پہ جا کے پریزنٹیشن دینی چاہیے اپنے موقف کی؟ اچھا, ایک تو جو ہے نا ہمارا سٹینڈ جو ہے بڑا اصولی سٹینڈ ہے اور دنیا کو اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ سارے معاملے سے پہلے ہم نے آفر کی تھی کہ غیر جانبدار انکوائری کروانے, ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں مل کر اس پہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کون لوگ تھے. تو اس پہ جو ہے نا بھارت نے بجائے یہ کہ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے اس نے اگریشن دکھایا اور پاکستان پر چھاریت کر دی. پاکستان پر حملہ اس نے کیا, پاکستان پر جنگ اس نے مسلط کی, اور پاکستان نے ہمیشہ اس نے عالمی برادری کو اگنور کیا, جبکہ پاکستان نے جو ہے وہ عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی اور اس نے اپنا پرنسپلی اسٹینڈ لیا. اچھا, اب اس پر جو ہے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دنیا کو باور کرائیں کہ ایک تو پہلے ہی جارحیت کی ہے, اوپر سے وہ جو ہے پاکستان کے جو آلریڈی موجود ہیں جو وہ کر چکا ہے, جس پر عمل درآمد ہو رہا تھا, اس پہ بھی وہ من مانی کر رہا ہے. اچھا, یہ جو ہے یہ والا معاملہ جو ہے, اور دوسرا جو ہے جس وجہ سے جو وجہ تنازع ہے اس سارے قضیے کی, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں کر رہا؟ ہم ہر لحاظ سے عالمی قوانین کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ جتنے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار ہیں, لیکن انڈیا اس سے روح گردان تیار کر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے اس سے. تو ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے ہم دنیا کو قائل کریں, اچھا ماحول بنا ہوا ہے, ہم دنیا کو باور کرائیں کہ یہ معاملات ہے, اور بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی من مانی کی ہے, جارحیت کی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ عالمی فورم پر کیے جانے والے باتوں کو افاع کریں, وہ باتوں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے, وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں, ہم نے عالمی سطح پر بھی کئی دفعہ ڈوزیئر دیے ہیں. ہمیں وہ تمام جو ہیں وہ اقوام عالم کے سامنے رکھنے چاہیے. جس طریقے سے بلوچستان میں اعلان وہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں عالمی فورم پر قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کرنے صاحب سر سیم کوشچن آپ سے. بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ جو پوائنٹ ابھی تک ریز کیا, ڈیفینیٹلی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. بھارت کا شہریوں کو نشانہ بنانا, پانی روکنا امن کے لیے خطرہ ہے. اس سب کے علاوہ جو بھارت بار بار تھریٹ کر رہا ہے, مطلب سیز فائر ہونے کے باوجود بھارت کی جانب سے آپریشن شیلڈ کو اناؤنس کر دینا, پھر 2.5 گھنٹے کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس آپریشن کو واپس لے لینا اناؤنسمنٹ کو. یہ اسی طرح کے ایکسرسائز انہوں نے جب 6 سے 7 کو اٹیک کرنا تھا تب بھی انہوں نے کی تھی, پھر جب 9 کو انہوں نے اٹیک کرنا تھا تب بھی انہوں نے اسی طرح کی ایکسرسائزز کی تھی. تو یہ جس طرح کے وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, یہ تو آلریڈی ایک کھلی دھمکی ہے نا جو وہ ہمیں دے رہا ہے. دیکھیے جی, میں عرض کروں کہ اس وقت جب کہ ہمارے ڈیلیگیشن بے شمار ملکوں میں گئے ہیں اور اچھے کمپوزڈ ہیں, یہ آپ بلاول بھی ہے, ہنا کھر بھی ہے, شیریں بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں فارن افیئر کو, جیلانی بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سرٹنلی ایک امپیکٹ چھوڑ کے آئیں گے, اچیومنٹ لے کے آئیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے مودی کا اور اس کا آپریشن اناؤنس کرنے کا, ماں سوائے اپنا منہ کالا کروا رہا ہے, لوگوں کو فیس سیونگ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, اپنے الیکشن کے رزلٹ اچھے لینے کے لیے فراڈ کر رہا ہے. اس نے پہلے بھی کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فورسز تو اپنی پرانی جگہوں پہ واپس آ گئی ہیں. فورسز تو بھی آمنے سامنے لڑائی والی پوزیشن پہ نہیں رہیں. ڈی جی ایم اوز نے دونوں سائڈز نے, سرٹنلی مودی کے ڈی جی ایم او نے بھی مودی کی اجازت سے ہی کی ہے, تو فورسز واپس آئی ہیں نا جی. فورسز تو اپنی پیس لوکیشن پہ آ گئی ہیں. ابھی تو کوئی ایسا بار کا خطرہ امیجیٹلی نہیں ہے. سٹیپ بائی سٹیپ پیس لوکیشن پہ جائیں جی وہ پہنچ گئی ہیں. اچھا, میں ایک چیز اور عرض کروں کہ اگر مودی سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے
بڑی خوشی سے مودی صاحب آپ آج ہی کر لیں, جب بھی کریں گے باقی آپ کا نام نشان اور ہو سکتا ہے کچھ انڈیا کا نام نشان بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. انشاءاللہ جی, ہمارے ملک کی جانب جو میلی آنکھ سے دیکھے گا, اب کی دفعہ تو ہم نے اسے بتایا نا کہ ہم تمہاری آنکھ جو ہے وہ نکال دیں گے, اگلی دفعہ ہم پھوڑ ہی دیں گے اس آنکھ کو, ویسے سرے سے ختم کر دیں گے, نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. کرنا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب ہمارا اسٹریٹجی جو ہے ہماری اوور آل کیا ہونی چاہیے؟ امریکہ میں تو ہم پہنچ گئے ہیں, ہماری اسٹریٹجی جی اپنی ٹیکنالوجی کو اور بہتر کرنے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی جو ہم نے شو کی ہے اس سے بہت زیادہ ہے. ہم نے صرف 200 کلومیٹر کے اندر اندر ایک میزائل استعمال کیا فتح, مگر اس سے آگے ہم نہیں گئے, جبکہ ہم سارے انڈیا کو ہٹ کر سکتے ہیں. جدھر یہ جہاز لے کے 300 کلومیٹر چھپا رہا تھا ہم ادھر بھی اڑا سکتے تھے, ساری کی ساری ایئر فورس اس کی. ہم نے اس پہ مہربانی کی ہے, گڈ ول جیسچر دیا ہے, کچھ دوستوں کے کہنے پہ, کچھ اپنی عقل سمجھ سے کہ اس کو عقل آ جائے, تاکہ ہم مل کے پیس, پروگریس, پراسپیرٹی اس سارے خطے کی کو کٹھے لے کے آگے چل سکیں. دونوں قومیں ترقی مانگتی ہیں, غربت سے چھٹکارا چاہتی ہیں, انصاف چاہتی ہیں, امن چاہتی ہیں. تو وہ تب ہی ہوگا کہ جب کوئی ایسے میجرز لیے جائیں جس میں کانفیڈنس گین ہو سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مودی کی بات کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, یہ ابھی گدڑ ببکیاں ختم ہوگی جب اس کا اپنا آرمی چیف, ایئر فورس چیف اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور خود مان رہا ہے کہ ہم ہار گئے تھے. ہم ہار بھی گئے تھے میاں صاحب, نہ صرف وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم ہار گئے تھے بلکہ وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے طیارے گرے ہیں. ناظرین میاں صاحب کی جانب دوبارہ جاتے. کرنا صاحب نہ صرف وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں, وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے طیارے, پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا نا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں. اچھا, جب اس سے کویشچن ہوا ان کے آرمی چیف سے, تو جہاں پہ ہمارے جنرل ساحر شمشاد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے کویشچن ہوا اس حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑیں, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, یہ ہے کہ ہمارے گرے کیوں تھے. او بھائی مجھے پرسنلی لگا کہ وہاں پہ اینکر تھوڑی سی ماٹھی تھی, اسے پوچھنا چاہیے تھا چلے سر اگر کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی تو پھر آپ بتا دیں کتنے گرے ہیں. اس نے آگے اینکر نے وہ کویشچن نہیں کیا. میں ہمارے اینکرز ہوتے تو اس کا تیا پانچا کر کے پھر ڈیٹیل کھول کے رکھتے. دیکھیے 7 کی فگر تو آ رہی ہے جو کہ ہم نے گرائے اپنے اٹیک سے پہلے, جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے, بہت لحاظ کر رہے ہیں, رواداری کر رہے ہیں کہ اس خطے میں امن آ سکے. وہ کیا ہے کہ جب ہم نے اپنے میزائل پھینکے ان کی ایئر فیلڈ پہ, جب ہم نے خود کش پائلٹ بھیجے جنہوں نے جا کے SA-400 اڑایا, ادھر بھی جہاز تھے اور وہ 21 تھے جو ڈیمیج ہوئے ہوئے. اچھا ہاں, اس لیے ہم ان کی فگر کسی جگہ پہ نہیں لا رہے کہ اس لیے وہ بتا نہیں رہے, وہ 6-7 بھی بتا کے پھنستے ہیں. ان کے اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے ان سے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ بتائیں تو صحیح طیارے کتنے گرے ہیں. دیکھیں جی ان کی 4 ایئر فیلڈ بری طرح ڈیمیج ہوئی ہیں. اس کا مطلب کہ جو اس کے اوپر اکوپمنٹ تھا, ریڈار تھے, SA-400 تھے, سب اڑے ہیں. تو جہاز کدھر جانے تھے؟ جہاز بھی اڑ گئے ان کے ساتھ ہی. چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے کرنا صاحب, میں چاہتی کہ غزہ کے حوالے سے ڈسکشن تھوڑی سی کر لیں. غزہ میں جتنا اس وقت جو ہے غذائی قلت ہے, غذائی بحران ہے, مطلب جیسے میں نے انٹرو میں بتایا, جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی, جس طرح سے ماں ایک 9 ماہ کے بچے کی ناش کو پکڑ کے اس سے سوال کریے کہ کیا یہ دہشت گرد ہے, کہ صرف 9 ماہ کا بچہ نہیں, ہم نے وہاں پہ نومولود بچے بھی دیکھے, ہم نے وہاں پہ 2-2, 3-3 ماہ کے بچے, جوان عورتیں. مطلب جس طرح سے یہ جنگ نہیں ہے, میں نے پرسنلی میرا ویو ہے یہ جنگ نہیں ہے, یہ نسل کشی ہے. یہ نسل کشی ہے اور یہ نسل کشی کی ہسٹری اسرائیل کو لے بیٹھے گی اور مسلم امہ کو جھٹکے دے دے کے کھڑے کر دے گی. مسلم امہ جو لحاظ کر رہی ہے ویسٹ کا اور کھل کے ساتھ نہیں دے رہی غزہ کا, مگر معاملات غزہ کے اور فلسطین کے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ خاموشی, یہ سائلنس, یہ ابھی قابل قبول کسی کو نہیں ہے. ان کو سائلنس بھی توڑنا پڑے گا, ان کو امداد بھی بھیجنی پڑے گی اور ان کو کٹھے ہو کے اسرائیل کو چیلنج بھی کرنا پڑے گا. وہاں پہ اتنی قحط سالی اس وقت ہو چکی ہے, غذائی قلت کی اتنی قحط ہو چکا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں یا جو پکچرز آ رہی ہیں کہ بچے ان سے چلا نہیں جا رہا, جو ان کی اس وقت حالت ہے, پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں. مطلب
ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ یا غزہ کے ساتھ ہمارا کلمہ کا تو رشتہ ہے ہی ہے، لیکن اس کلمے کے رشتے سے پہلے ہمارا ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ ہمارا دیکھیے جو ان کا انسانیت کا رشتہ تو ان کا ساری دنیا سے ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اگلے دن جو ہارورڈ میں ہوا ہے، انڈین مسلم لڑکی نے کھڑے ہو کے جو سپیچ کی ہے ادھر، وہ ایک ہسٹری کریٹ ہو گئی ہے فلسطین کے لیے، اور ہارورڈ میں کی ہے۔ ہارورڈ کا کیریئر اس نے اپنا چھوڑا ہے، مگر یہ ریکارڈ کر گئی ہے، جبکہ اس کے اپنے ملک میں انڈیا اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ تو ویکننگ یوتھ میں، یہ ویکننگ مسلم امہ میں، یہ ویکننگ ہم میں سے ہر ایک میں اتنی آ چکی ہے کہ لوگ تو جہاد میں خود بخود شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ مسلم ممالک ہیں اس وقت، وہ جس طرح سے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو، وہ اس طرح سے نہیں کر رہے، اور جو نان مسلمز ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے، تو ان کا تو صرف انسانیت کا ہی رشتہ ہے نا، ان کا تو مذہب کا رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ یا کلمے کا رشتہ نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں سر، مطلب کب اقوام متحدہ جو ہے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروائے گا؟ کب ہم غزہ کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے غزہ کے لیے کچھ؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ زیادہ دیر یہ معاملہ رہے گا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو بھی پتہ ہے، یہ سارے ویسٹ کو بھی پتہ ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا آخری دن بڑی جلدی آ رہا ہے۔ وہ اور مودی دونوں آپ کو سین پہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پولیٹیکلی بھی ختم ہوئے ہیں، ان کے ٹینیور بھی ختم ہوں گے، اور یہ بڑی ضلالت اور ان کے ٹرائل ہوں گے۔ مودی کے تو بھی 4 سال ہیں جی نہیں، وہ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں الیکشن میں کیا رزلٹ کیا آتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ ان کے ٹرائل ہوں گے، ان کے کرمنل ٹرائل ہوں گے اور انٹرنیشنل کورٹ میں ہوں گے۔ نیتن یاہو کا تو ہونا چاہیے، اور جو ہمارے یہاں پہ دراندازی کی ہے مودی نے، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، میاں حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہمیشہ آپ سے اجازت چاہیے کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو، لیکن اس میں آج ایک اور دعا بھی شامل ہے جو ہمیشہ لبوں پہ رہتی ہے، لیکن آج آن کیمرہ یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پہ، غزہ کے معصوم بچوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کی اپنی غیب سے ان کی مدد فرما، جو ہم بے بس جو نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی غیب سے ان کی مدد فرما دیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔